الحمدللہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام علی محمد وآل طیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ سلسلہ تاریخ انبیاء علیہ السلام، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے احوال بیان ہو رہے تھے، تو اس سلسلہ تاریخ انبیاء میں آج ہمارا جو ہے وہ جلسہ نمبر 3 پارٹ نمبر 3۔ تو بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے درخت سے کھانے سے منع کیا گیا، اور حضرت آدم اور بی بی حوا نے وہ کھایا، اور بالآخر نتیجتاً کیا ہوا، ان کو جنت سے باہر جانا پڑا۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ ریزن جو ہے وہ بھی واضح کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو حکم خدا کی مخالفت کی تھی وہ حکم شرعی نہیں تھا بلکہ حکم ارشادی تھا۔ تو حکم شرعی اور حکم ارشادی میں فرق بھی بیان کر دیا ہے۔ حکم شرعی یعنی جس کی مخالفت مثلا حرام ہے، اور حکم ارشادی یعنی وہ حکم جس کا بجا لانا بہتر ہے اور ترک کرنا، یعنی جو حکم ارشادی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تو اس کا خیال رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ تو جیسے ہمیں ڈاکٹر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر روکتے ہیں مثلا کہ آپ فلاں چیز نہ کھائیں، وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ڈاکٹر کی حکم ارشادی ہوتا ہے، لوگوں کے لیے وہ خیر ہوتی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے اب گفتگو جو ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے کہ شیطان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت سے باہر نکال دیا تھا۔ جب سجدے کا حکم دیا گیا کہ آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدے سے کیا کیا؟ انکار کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تیرے اوپر لعنت ہے، اور تو جو ہے وہ مردود ہے، اور اس کو جنت سے کیا کیا؟ اللہ نے نکال دیا۔ جب جنت سے شیطان نکال دیا گیا، سوال یہ ہے کہ اب جب حضرت آدم اور حوا کو نے درخت میں سے جو پھل کھایا، گزشتہ درس میں قرآن کی آیات بھی ہم نے بیان کی تھی کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، یعنی وہ خدا کے نام کی قسمیں کھا کے، خدا کی عظمت کی قسمیں کھا کے اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا پر جو ہے وہ اپنی ایک تدبیر جو ہے وہ پیش کی، تاکہ کسی طرح حضرت آدم اور حوا جو ہے وہ اس اللہ کے حکم ارشادی کی مخالفت کرے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب شیطان کو اللہ نے پہلے ہی نکال دیا تھا، اب یہ شیطان جنت میں کیا کرنے آیا تھا؟ جنت سے جب نکل گیا، یہاں پر عام لوگ سوال کرتے ہیں، جب شیطان انکار سجدہ کے وقت اللہ نے اس کو جنت سے باہر نکال دیا، تو جس وقت حضرت آدم اور حوا جنت میں تھے تو اس وقت ان کو شیطان میں وسوسہ ڈالا، ان کے سامنے اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں، اور جو ہے وہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ تو شیطان ہی جنت میں کیسے آ گیا؟ سوال یعنی صحیح سوال ہے اپنے مقام پر۔ تو اس کے یہاں پر جو ہے چند جوابات ہیں۔ تو پہلا جواب اس کا یہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ پہلا جواب تفسیر علی بن ابراہیم قمی یعنی تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر آیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے گفتگو کی تھی۔ تو شیطان سانپ کے منہ کے اندر تھا، شیطان نے خود کو ظاہر نہیں کیا،
تو شیطان جو ہے وہ سانپ کے منہ کے اندر تھا، حضرت آدم کو بہکانا چاہا، انہوں نے وہ بات نہ مانی، کہا کہ تو فریب دے رہا ہے۔ پھر وہ بی بی حوا کے پاس گیا، اور بی بی حوا کے پاس گیا تو کہا کہ اس میں یہ پھل ایسا ہے، اس کے کھانے میں کوئی جو ہے وہ تغیر نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ وہ شیطان نے فائدے بیان کیے بہت سارے جو روایات میں ذکر ہوئے، جس کو سامنے رکھ کے بی بی نے کہا ٹھیک ہے میں تجربہ کرتی ہوں۔ تو اب بی بی حوا جو ہیں انہوں نے تجربے کے طور پہ اس درخت میں سے کھا لیا، اس درخت میں سے کھا لیا۔ تو اب وہ بی بی حوا نے جا کے حضرت آدم کو بتایا کہ میں نے وہ پھل کھایا، اس میں کوئی تغیر نہیں آیا، اور ادھر سے شیطان حضرت آدم کے سامنے جو ہے وہ قسمیں کھا کے، جو قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے قسمیں کھا کے، خدا کے نام کی قسمیں بھی کھا چکا ہے کہ آپ جو ہے اس میں سے کھا سکتے ہیں، اور ادھر سے بی بی یعنی روایت کے مطابق بی بی حوا بھی کہہ رہی ہیں مجھ میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ تو بہرحال یہ سانپ جو تھا، یعنی یہ سانپ کے منہ میں یہ شیطان گیا تھا جنت میں۔ تو اسی لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس لیے شیطان نے اپنی کمین گاہ بنائی تھی سانپ کے منہ کو، تو اللہ نے اس کے منہ میں زہر رکھ دی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے، تو یعنی ہم اس سے یہ نہ کہیں، اب اس روایت سے ہم یہ سمجھیں کہ مثلا ٹھیک ہے، روایت میں بیان کیا گیا کہ شیطان کا دہن زہر آلودہ تب بنا جب وہ ایک نبی کے خلاف جو ہے استعمال ہوا۔ لہٰذا ہم سب کو یہاں پر ایک پیغام اور میسج دیا ہے کہ جو بھی اپنی زبان کا، اپنے منہ کا غلط استعمال کرتا ہے، خدا، نبی اور محمد والے محمد کے خلاف اپنے زبان کھولتا ہے، ان کی تعلیمات کے خلاف بولتا ہے، وہ دہن شیطانی ہے، کیونکہ اس دہن میں، اس منہ میں شیطان نے پناہ لی ہے۔ شیطان کے منہ میں بھی کس نے پناہ لی تھی؟ شیطان نے۔ تو وہ شیطان نے اس منہ میں پناہ لی، تو وہ سانپ کا منہ زہر آلود بن گیا۔ تو لہٰذا وہ منہ زہر آلود ہے، وہ منہ کیا ہے؟ وہ منہ زہر آلود ہے، یعنی جو اللہ کے دین کے مخالف بات کرے، قرآن کے خلاف بات کرے، انبیاء کے خلاف بات کرے، ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف بات کرے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا دوسرا جواب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں، امام سے جب پوچھا گیا کہ یہ جنت کون سی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کس جنت میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کس جنت میں تھے، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، لوگ پوچھتے ہیں کہ جب حضرت آدم جنت میں تھے تو جنت کی خصوصیت ہے کہ جنت میں جو ہوگا وہ جنت سے باہر نہیں آئے گا، تو پھر حضرت آدم جنت سے باہر کیوں نکل آئے؟ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے بڑا عظیم جواب دیا، فرماتے ہیں، امام نے فرمایا جنتم من جنان الدنیا، امام فرماتے ہیں حضرت آدم اور بی بی حوا جس جنت میں تھے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تھا، وہ جنت دنیاوی جنت تھی، یطلع علیہا الشمس والقمر، اس جنت میں، اس باغ میں یہی سورج اور چاند بھی طلوع ہوتے تھے، اور فرمایا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ الْخُلْدِ مَا خَرَجَ فِيهَا مَا خَرَجَ مِنْهَا أَبَدًا، امام صادق فرما رہے ہیں اگر حضرت آدم اور بی بی حوا جنت خلد میں ہوتے تو اس سے کبھی بھی نہ نکلتے۔ یعنی جو جنت خلد کس کو کہتے ہیں؟ جنت خلد یعنی قیامت کے بعد جس جنت میں مومنوں نے جانا ہے اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جنت خلد، اس کے اندر جو بھی ایک دفعہ چلا گیا پھر وہ باہر نہیں آ سکتا، اس جنت کی خصوصیات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیات میں بیان کیا ہے، یہ بات روایتوں میں یا صرف لوگوں کے اعتقاد نہیں ہے
کہ اس جنت میں جو چلا گیا پھر وہ باہر نہیں آئے گا، نہیں، قرآن کی آیات سے یہ ثابت ہے وہ جنت خلد۔ تو لہٰذا اگر حضرت آدم اور بی بی حوا اس جنت میں ہوتی جس جنت میں ہم سب نے جانا ہے، تو پھر وہ جنت سے، امام کہہ رہے ہیں کہ اس جنت سے وہ کبھی نہ نکلتے۔ بات واضح کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ والی جو جنت ہے، جنت خلد، جس میں ہم سب نے جانا ہے، جس میں ہم سب نے کیا ہے، وہ اس میں کیا شرعی تکلیف ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم شرعی رکھا ہے؟ نہیں، اللہ نے وہاں حکم شرعی رکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جنت تو جزا اور ثواب میں ملے گی، وہ جنت تو حکم شرعی کو بجا لانے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو حکم شرعی کی پابندی جو کی جانی ہے نا، وہ دنیا میں ہے، اور یہ جنت بھی جو تھی وہ کون سی ہے؟ یہ دنیا میں بھی تھی۔ بات واضح ہے؟ تو لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نقطے کو واضح کیا۔ اس کے بعد اچھا ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ تو لہٰذا اب وہ جو جنت خلد ہے، دیکھیں یہاں پر بہت اہم پوائنٹ ہے۔ سوال کیا تھا کہ شیطان جنت میں کیسے چلا گیا؟ امام نے کیا بتایا؟ وہ جنت خلد نہیں ہے، بلکہ دنیا کے باغوں میں سے کوئی ایک۔ تو لہٰذا وہ شیطان جنت خلد میں نہیں گیا، بلکہ دنیاوی جنتوں میں سے جنت میں گیا۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو جنت ہے نا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمات سے مالا مال باغ تھا، جنت کا ایک ٹکڑا تھا، یعنی تمام اس کے اندر آسائش اور تمام آرام اور تمام اس کے اندر نعمات خدا تھی، اس لیے اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا۔ آج اگر آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، وہاں ہر قسم کی نعمت ہو، ہر قسم کی سہولت ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ جنت ہے۔ تو لہٰذا وہ جنت۔ تو یہاں پر جو ہے اس نقطے کی طرف، اور دوسرا یہ ہے اب شیطان جو ہے وہ اس جنت میں جا نہیں سکتا جو جنت خلد ہے، تو یہ عام جنتوں میں یہ گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت میں نہ لغو باتیں ہوں گی نہ گناہ کی باتیں ہوں گی۔ تو شیطان جو باتیں کر رہا تھا بہکانے والی، وسوسے جو ڈال رہا تھا، اللہ کے نام کی جھوٹے قسمیں کھا رہا تھا، وہ گناہ کی بات تھی یا نہ تھی؟ بےہودہ باتوں میں سے تھی یا نہ تھی؟ تو اس کا مطلب ہے اس قرآن کی اس آیت سورہ واقعہ کی اس آیت نے بھی واضح کر دیا کہ جب جنت میں بےہودہ باتیں اور گناہ کی باتیں نہیں ہیں، تو شیطان نے جو گناہ کی بات کی، جھوٹی قسم کھائی، وسوسہ ڈالا، تو اس کا مطلب ہے وہ جنت خلد نہیں ہے، وہ جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا کی جنتوں میں سے ایک جنت ہے جس کے اوپر چاند اور سورج نکلتا ہے۔ تو لہٰذا ایک یہ کوشچن ہوتا ہے، عام طور پہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک یہ جواب ہے، اور ہمارے علماء میں سے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جن کی کتاب مشہور ہے بحار الانوار کے نام سے، 110 جلدیں علامہ مجلسی نے مذہب آل محمد کی جو خدمت کی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جنت دنیاوی جنت ہے، اخروی جنت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد دنیا میں یعنی جو عالم برزخ والی جنت ہے، یہ وہ جنت مراد ہے، عالم برزخ، جہاں پر مومنین کی ارواح رہیں گی، جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یعنی وہ جنت خلد نہیں ہے۔ جنت خلد کہتے ہیں وہ جنت جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومن ٹھہریں گے۔ تو یہ جو ہے، اور بعض تیسرا جواب، بعض علماء نے کہا ہے، یہ بھی روایات سے استفادہ ہوتا ہے، یہ جو جنت تھی یہ جنت آسمانوں میں تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جنت کہاں تھی؟ آسمانوں میں تھی۔ کہا کہ اگرچہ یہ ابدی نہیں تھی، یہ جنت بھی ابدی نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جنت وہی برزخی جنت ہو، بلند مقام پہ ہو، تو یعنی روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جنت، خلاصہ کلام کیا، یہ جنت خلد نہ تھی کہ جس کے اندر شیطان کا داخلہ ممنوع ہے، شیطان نے ہرگز نہیں جانا۔ تو جب شیطان نے وہاں جانا نہیں ہے، اور حضرت آدم کو بھی وہاں سے نہیں نکالنا تھا،
کیونکہ جو جنت خلد میں ہوگا وہ نکل نہیں سکتا، تو حضرت آدم بھی نہ نکلتے اور شیطان بھی وہاں نہ جا سکتا۔ تو یہ اب یہاں پر سوال ایک اور ہوتا ہے، عام طور پہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو جنت میں پھل کھایا تھا وہ درخت کس بات کا تھا، درخت کس چیز کا تھا؟ تو اس کے بارے میں مختلف روایتیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام فرماتے ہیں وہ درخت سنبل کا درخت تھا، ایک روایت میں آپ نے فرمایا وہ درخت انگور کا درخت تھا، بعض روایتوں میں آیا کہ وہ زیتون کا درخت تھا، یا مثلا گندم کا درخت تھا، مختلف روایات آئی ہیں۔ تو امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہم صلی علیہ، وہ درخت کس چیز کا تھا؟ لوگ مختلف کہتے ہیں، مثلا کوئی انگور کا کہتا ہے، کوئی جو ہے وہ گندم کا کہتا ہے، یا کوئی کسی اور چیز کا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ وہ جنت کا درخت تھا، تو جنت کے درخت کی خاصیت ہے اس کے اوپر ہر قسم کا پھل آ سکتا ہے، لیکن آپ کے ذہنوں میں پھر وہی کوشچن آ سکتا ہے کہ یہ جنت تو جنت خلد نہیں تھی، یہ جنت تو دنیاوی جنتوں میں سے تھی، تو پھر اس درخت کے اندر وہ اس جنت کے اندر وہ درخت کیسے آ گیا جس کے اوپر تمام پھل پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو چونکہ یہ جو دنیا میں جنت تھی، یعنی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا درخت پیدا کر دیا ہو کہ جس کے اوپر ہر قسم کا پھل ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت کی اس کے لیے ممکن نہیں ہے؟ ہم تو اللہ کے قادر ہونے کے ممکن یعنی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ جنت میں وہ ایسا درخت بنا سکتا ہے اور دنیا میں نہیں بنا سکتا، تو ممکن ہے۔ تو آج کل بلکہ یہ تو اور بھی آسان ہے، آپ یورپ کنٹریز میں جو ریسرچ دان ہیں، تحقیق کرنے والے جو ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، جو جدید وہ اپنے تجربات کریں، ایک درخت کے اوپر وہ مختلف پھلوں کی ٹہنیوں کا پیوند کر کے ان کے اوپر پھل اگا رہے ہیں۔ مثلا وہ آم کے اوپر لیمو بھی اگا رہے ہیں، آم کے اوپر مثلا آم بھی آ رہا ہے، آم کے اوپر جو ہے وہ مالٹا بھی آ رہا ہے، آم کے اوپر جو ہے کوئی اور چیز بھی آ رہی ہے۔ تو یعنی ایک درخت کے اوپر وہ 3-4 پھلوں کو پیوند کر کے، تو لہٰذا اب یہ جو ہیں ماہرین جو ہیں اس دور کے، وہ پیوند کاری کے ذریعے سے ایک درخت کے اوپر سے کئی پھل اگر لے سکتے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ایسا درخت نہیں ایجاد کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا جو ہے یہ درخت اس کے اندر ہر قسم کا پھل تھا۔ اب سوال ایک اور ہوتا ہے کہ یہ جنت میں حضرت آدم اور بی بی حوا جو ہے یہ کتنا عرصہ رہے؟ یعنی حضرت آدم اور بی بی حوا کو جب خلق کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ کتنا عرصہ رہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کتنے 100 سال ٹھہرے؟ جو ہمارے پاس روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، آپ نے اپنے جد رسول اللہ سے روایت نقل کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں دنیا کی اوقات میں سے 7 گھڑیاں یعنی 7 گھنٹے، 7 گھنٹوں کی مقدار حضرت آدم اور بی بی حوا جنت میں رہے۔ جب ان کے اندر روح پھونکی گئی اتنی دیر وہ وہاں پر رہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہاں ہے، وہ دنیا کی طرف ان کو بھیج دیا گیا۔ یعنی 7 گھنٹوں کے اندر یہ جو ہے وہ درخت کے قریب گئے اور پھل کھایا، اور پھل کھانے کے نتیجے میں حکم خدا ہے کہ آپ لوگ زمین پہ اترے۔ تو اب وہ جب زمین پہ آ رہے تھے، جس وقت اتر رہے تھے، تو وہ تاریخ کس اعتبار سے تھی؟ کیلنڈر کے اعتبار سے لوگ کوشچن کرتے ہیں۔ تو روایات میں ہمیں جو ملتا ہے کہ معصومین نے جو روایات میں بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے دنیا میں، وہ یکم ذی القعدہ اور یوم جمعہ کا دن تھا، تو یکم ذی القعدہ کا دن تھا وہ، تو یہ اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آ رہے تھے تو اپنے ساتھ جنتی تحفے بھی لے کر آئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جنت میں جو انگوٹھی دی گئی خدا کی طرف سے، یعنی جبرائیل امین نے جو انگوٹھی دی، اس انگوٹھی کے اوپر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
لیکن ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو حضرت آدم نے آ کر دنیا میں جو پہلی انگوٹھی خود تیار کی، اس انگوٹھی پہ نقش کیا محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. تو یعنی ایک جنت سے انگوٹھی لے کر آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو حضرت آدم نے خود انگوٹھی تیار کی تو اس کے اوپر تھا محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. تو حضرت آدم علیہ السلام کی یعنی انگشتر کا یہ نقش تھا. اور جنت سے ساتھ لے آنے والی چیزوں میں سے بحار الانوار میں علامہ مجلسی نقل کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ذوالفقار تلوار لے کر آئے، جو حضرت جبرائیل نے آپ کو دی، وہ آپ لے کر آئے. وہ ذوالفقار کیوں کہا کہ یہ آپ کے لیے آپ کے کام آئے گی. تو ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دشمنوں سے یعنی جنات میں اور ابلیس میں سے جس سے ضرورت کے تحت جنگ کرتے تھے اور حملہ کرتے تھے، تو اس ذوالفقار کے ذریعے سے آپ حملہ کرتے تھے، جنگ کرتے تھے. صلوات پڑھتے محمد وحید. تو یہاں پر جو ہے اب سوال یہاں پر ایک مل کے دوبارہ صلوات پڑھے محمد. بار دیگر باواز بلند صلوات. اللہ. اب حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ لوگ جنت سے اتریں، جنت سے باہر جائیں. تو بعض کے دشمن ہیں، تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ زمین پہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہاری رہنے کی جگہ ہے. اس وقت تک یعنی تم زمین سے استفادہ کر سکتے ہو، مرنے تک فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھے. کیوں سیکھے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور تاکہ معافی مانگے حضرت آدم علیہ السلام. چونکہ اب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر چکے ہیں، اللہ کے حکم کی جب مخالفت کر چکے ہیں تو اب حضرت آدم سے ترک اولا ہو گیا. تو لہٰذا اب حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھے تاکہ میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگوں، طلب استغفار کروں. تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی کیوں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ گزشتہ ہمارے درس میں یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، معصوم ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ارشادی جو ان کے حق میں بہتر حکم تھا انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، حکم شرعی کی مخالفت نہیں کیا، یعنی حرام کام کو انہوں نے انجام نہیں دیا. تو جب حضرت آدم نے گناہ کیا نہیں ہے تو معافی کس بات کی؟ معافی کس بات کی مانگی جاتی ہے؟ معافی مانگی جاتی ہے گناہ پر. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ معافی گناہ پر مانگی جاتی ہے. جب حضرت آدم نے گناہ کیا نہیں ہے پھر معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو اب اس کے جو جواب دیکھیں، یہی ایک اعتراض جو اٹھاتے ہیں کہ بس قرآن کی آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت آدم کے بارے میں ہے کہ فعصا، حضرت یعنی لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں کہ حضرت آدم نے معصیت کی، اللہ تعالیٰ کی معصیت کی. تو اور ہم نے بہرحال معصیت یعنی نافرمانی کی. جہاں پہ بھی نافرمانی کی بات قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے وہ نافرمانی حرام والی نہیں ہے بلکہ حکمی ارشادی میں نافرمانی مراد ہے. تو ہم شیعہ اثنا عشری انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں. تو بہرحال اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے، ایک پہلے اس سوال کی طرف آتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی کہ نہ مانگی؟ قرآن کی آیات گواہ ہے. اسی طرح سے اور انبیاؤں کے بھی ذکر استغفار کا قرآن میں موجود ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، انہوں نے بھی استغفار کیا. اور بھی بہت ساری آیات ہیں استغفار کے اوپر موجود ہیں. اب اسی طرح سے دعائے کمیل مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں بھی گناہوں کا اقرار اور استغفار ہے یا نہیں ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ اس میں بھی گناہوں پہ معافی اور استغفار ہے. صحیفہ علویہ امام علی علیہ السلام کی دعائیں
اس میں بھی گناہوں پہ معافی اور استغفار ہے۔ ہم شیعہ اثنا عشری تو اس بات کے قائل ہیں انبیاء گناہ نہیں کرتے، ائمہ اہل بیت بھی گناہ نہیں کرتے۔ جب وہ گناہ نہیں کرتے تو پھر وہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ جب انہوں نے گناہ کیا نہیں تو پھر وہ معافیاں کیوں مانگتے ہیں؟ بات واضح کہ نہیں؟ تو اب یہ سوال واضح ہو گیا آپ لوگوں کے لیے۔ اب اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا ائمہ خدا علیہ السلام ہوں، حقیقت میں یہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے استغفار کرتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا مثال کے طور پہ کسی بندے نے آپ کو کہا کہ آپ نیک بندے ہیں، میرے حق میں آپ دعا کرنا۔ عام طور پہ ہمارے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں گناہ گار بندہ، حالانکہ وہ گناہ نہیں کر رہا ہوتا، بندہ وہ نمازی ہوتا ہے، بندہ دیندار ہوتا ہے، لہذا وہ لوگوں کے سامنے اقرار کر رہا ہوتا ہے میں گناہ گار بندہ، لوگوں کے سامنے اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں لوگوں کے سامنے اقرار، حالانکہ معصوم نے منع فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار نہ کرو، اہل بیت نے منع فرمایا لوگوں کے سامنے منع نہ کرو، لوگوں کے سامنے اقرار نہ کرو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ اقرار یا تو تکبر کی طرف چلا جائے کہ آپ گناہ کر کے فخر کر رہے ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے آپ کا گناہ کا اظہار کرنا اس کے دل میں آپ کے مقام کو ختم کر دے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہ کا اقرار کرنا اس کو بھی گناہ کی طرف دعوت دے دے۔ تو لہٰذا گناہ کا اقرار کریں ہم لوگ، کس کے سامنے کریں؟ اللہ کے سامنے کریں۔ اچھا نمازی دیندار بندہ لوگوں کے سامنے کہتا ہے میں گناہ گار بندہ، حالانکہ گناہ کر نہیں رہا ہوتا، پھر بھی لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے گناہ گار بندہ۔ تو ہم لوگ تو گناہ گار اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء اور معصومین علیہ السلام نے اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری تواضعاً خدا کی بارگاہ میں استغفار کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں معافی مانگی، یعنی اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ تقصیر عاجزی پیش کی ہے کہ بھئی میں آپ کے حق کے عبادت میں نے تقصیر کی۔ جس طرح کے معصوم سے روایت ہے کہ معصوم خود فرماتے تھے ما عبدناک حق عبادتک، یعنی نبی یا امام اگر اس مقام پہ ہوں کہ عبادت میں ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہو، اور رسول اللہ اگر یہ کہیں ما عبدناک حق عبادتک، یا پھر ائمہ اہل بیت کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اگر وہ کہیں ما عبدناک حق عبادتک، یعنی اے اللہ جو تیرا حق عبادت تھا ہم نہیں وہ بجا لا سکے، تو کیا ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہ انہوں نے حق عبادت انجام نہیں دیا؟ نہیں، وہ تو عبادت انجام دیتے تھے، بلکہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس کے عبادتیں کرتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری، تو لہٰذا ان معنوں میں وہ استغفار کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں بار الہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، خدا سے مناجات کرنا، تو یہ ہے۔ تو پہلا یعنی یہ جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انبیاء یا ائمہ خدا علیہ السلام جو استغفار کرتے تھے، ان کا یہ استغفار لوگوں کو رغبت دلانا ہوتا تھا کہ لوگ رغبت رکھیں، اور یا لوگوں کو تعلیم دینا ہوتا تھا کیا کہ دیکھو جب تم سے گناہ سرزد ہوں تو اس وقت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ معصومین اپنی عظیم دعاؤں اور مناجات کے ذریعے سے تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے رب کو منانا چاہتے ہو نا، گناہوں کے بعد اس انداز سے مناؤ۔ معصومین کی دعائیں عظیم دعائیں، تو گویا ہم کو رغبت دلائی جا رہی ہے دیکھو اپنے رب سے غافل نہ رہو۔ ہم معصوم ہو کے ہم جو ہے گناہ نہیں کرتے، خطائیں نہیں کرتے، ہم پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے طور پہ استغفار کرتے ہیں، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور تم لوگ گناہوں پر گناہ کرو اور پھر بھی تم لوگ جو ہے وہ تکبر کرو، استغفار نہ کرو، اللہ سے معافی نہ مانگو۔ گویا امام علیہ السلام ہمیں رغبت دلا رہے ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو تم اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور استغفار کرو، نہ کہ الیاذ باللہ جو بعض لوگ کہتے ہیں یہ دعائے کمیل، ہم بعض لوگ کہتے ہیں نا لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں ہم تو دعائے کمیل مانتے ہی نہیں، مولا علی علیہ السلام اس میں تو مولا علیہ السلام کو آپ نے گناہ گار بنا دیا۔
نہیں، مولا علیہ السلام نے گناہگار، ہم تو کہتے نہیں مولا علی گناہگار ہیں، ہم کہتے مولا علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں رغبت دلا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں پر معافی مانگنے کا بہترین طریقہ یہی ہے، اس طرح دعائے کمیل کے الفاظ کی طرح تم اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، اس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آؤ، یہ معنی مراد ہے۔ یہ دوسرا جواب۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ انبیاء یا ائمہ خدا علیہ السلام یہ استغفار جو کرتے تھے نا، انبیاء کا جو خاص طور پہ وہ تھا ترک اولا۔ ترک اولا کس کو کہتے ہیں؟ ترک اولا کہتے ہیں یعنی جو ایک اچھا اور مستحب کام ہے جس کو نبی نے انجام دینا ہو اس کو نبی چھوڑ دیں، تو اب ان کے حق میں بہتر تھا کہ انجام دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ تو اب ایک عام مومن اچھے کام کو انجام دے لیکن نبی اس اچھے کام کو چھوڑ دے تو لوگ بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو رغبت دلاؤں کہ نماز کے بعد تسبیح جناب زہرا پڑھو، سلام اللہ علیہ، آپ لوگ تسبیح جناب سیدہ کی پابندی کرو۔ آپ پھر یہ دیکھو کہ مولانا صاحب ہمیں تاکید بھی کرتے ہیں اور ہم سارے تسبیح پڑھتے ہیں، اور مولانا صاحب خود نماز جماعت پڑھاتے ہیں اور ان کے بعد نماز کے بعد دوسری نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمیں بھی تسبیح جناب زہرا نہیں پڑھنے دیتے اور خود بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ تسبیح جناب زہرا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو لہٰذا میں نے جب چھوڑا تو یہ بات میرے حق میں یہ اچھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہو کہ ہم نہ خود پڑھتے ہیں نہ ہمیں پڑھنا دیتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ تو جب میرے لیے ایک کام کا چھوڑنا بعض اوقات علماء کے لیے، اہل علم کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے وہ چھوڑنا صحیح نہیں ہے، تو انبیاء کے لیے بھی اسی طرح سے بعض کام جو مستحب ہیں یا اچھے ہوتے ہیں ان کا ترک کرنا ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا، گویا انہوں نے ترک اولا کر لیا، یعنی جو اچھا کام تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھے کام کو جو خوشنودی خدا کا وسیلہ تھا ہم اس کو چھوڑ بیٹھے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں قصوروار ٹھہراتے ہوئے استغفار کرتے ہیں، نہ کہ حرام کام کو انجام دیتے ہیں وہ، نہ انبیاء نے کبھی حرام انجام نہیں دیا، نہ ہی وہ حرام کام کو۔ تو لہٰذا جو ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہو تو وہ تو گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں، تو انبیاء علیہ السلام، بلکہ یہاں تک ہمارے پاس ملتا ہے کہ ہمارے علماء میں سے دیکھیں وارثان انبیاء کی جو علم کے وارث ہیں، کون ہے وہ انبیاء کے علم کے وارث؟ علماء، فقہاء ہے۔ ملتا ہے ہمارے علماء میں سے ایک بڑے عظیم مجتہد گزرے ہیں، ملا مقدس اردبیلی، یہ وہ ہیں کہ جن پر امام زمان علیہ السلام جن سے راضی تھے، امام علیہ السلام نے ان کو اپنی زیارت کا شرف بخشا، امام علی علیہ السلام سے اپنے مسائل کا حل معلوم کرتے تھے، قبر امیر المومنین کے پاس کھڑے ہوتے تھے، سوالات کرتے تھے، امام کی قبر سے جواب آتے تھے، ایسے عالم بعمل، لہٰذا بڑی ان کی عظیم واقعات ہیں، بڑے مقدس تھے یہ مقدس اردبیلی، بہت یعنی پارسا اور زاہد اور عابد فقیہ گزرے ہمارے۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کسی نے ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی گناہ کرتے نہیں دیکھا، کیا آپ نے کبھی گناہ کے بارے میں سوچا؟ انہوں نے مقدس اردبیلی نے پوچھا اس شخص سے، کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کبھی تم نے گندگی، جو انسان گندگی خارج کرتا ہے پیٹ سے، کہا مجھے یہ بتاؤ کبھی تم نے گندگی کے کھانے کے بارے میں سوچا؟ ایک مرتبہ اس نے کراہت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے آپ نے سوال کیا، کوئی بھلا اپنی گندگی کے کھانے کے بارے میں بھی سوچتا ہے؟ انہوں نے کہا بس یہی بتانا چاہتا ہوں، جس طرح تم لوگ گندگی کے کھانے کے تصور کو برا سمجھتے ہو، میری نگاہ میں گناہ کا تصور انسانی گندگی کے کھانے سے بھی بدتر ہے۔ یہ ہیں آل محمد کے علم کے وارث علماء، ایسے نہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت بخشی کہ وقت کے امام ان کو اپنی زیارت کا شرف بخشیں، مولا علی علیہ السلام اپنی قبر سے ان کے سوالوں کا جواب دیں، ایسے نہیں ہے اس عالم اور فقیہ کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ صلوات پڑھے محمد رحمہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔
تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اب جب علماء گناہ کے تصور کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں تو پھر انبیاء تو معصوم بھی وہ گناہ کا تصور نہیں رکھتے، تو گناہ ان سے دور ہے۔ ہم شیعہ اثنا عشری جو ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں انبیاء ہوں یا ائمہ خدا علیہ السلام ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ گناہ انجام نہیں دیتے اور گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے گناہ کیا علیہ باللہ، لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت آدم نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ جنت سے باہر نکال دیا۔ وہ یعنی حضرت آدم کا جنت سے باہر نکلنے کو سزا تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ حضرت آدم گناہ کرتے نہ اللہ جنت سے باہر نکالتا۔ تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت سے باہر نکالا ہے اور یہ سزا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جب حضرت آدم نے توبہ کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خدا نے فرمایا فتاب علیہ، تو حضرت آدم نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو کیا کیا؟ قبول کر لیا۔ اللہ نے توبہ قبول کر لیا نا، تو جنت سے حضرت آدم کو کیوں نکالا تھا؟ سزا، یعنی برادران اسلامی کے کہنے کے مطابق جنت سے نکالا تھا سزا کے طور پہ، ایسے ہے نا، جنت سے نکالا حضرت آدم کو سزا کے طور پہ۔ جب اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی تو اب کیا چاہیے تھا اللہ کو؟ توبہ قبول کرنے کے بعد اسی رتبے پہ واپس کیا جاتا، جنت میں واپس کر دیا جاتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں واپس کیا؟ جنت میں واپس نہیں کیا، بلکہ کہاں رہنے دیا؟ دنیا میں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حضرت آدم کا جنت سے باہر نکلنا ہے، یہ ہم اس لیے پہلے بتا چکے ہیں یہ جنت خلد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم کا واپس جنت نہ جانا اس بات کی دلیل ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی نافرمانی خدا نہیں کی تھی، ان کو سزا کے طور پر نہیں نکالا تھا۔ اگر سزا کے طور پہ نافرمانی کی وجہ سے نکالا جاتا تو پھر توبہ قبول کرنے کے بعد حضرت آدم کو اسی رتبے پہ واپس لایا جاتا، واپس جنت میں چلے جاتے۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کے میں ہمارے درمیان اگر کوئی شخص واجبات کو چھوڑتا ہے، حرام کام انجام دیتا ہے، وہ غیر عادل بن جاتا ہے۔ اگر واجبات کو چھوڑتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ غیر عادل، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، شریعت کہتی ہے اس کی عدالت واپس آ گئی ہے، اب اس کی گواہی جو ہے وہ کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی یعنی وہ دوبارہ اپنے مقام اس کا واپس پلٹ آیا ہے، عادل بن گیا دوبارہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تو جو ہمارے برادران اسلامی اعتراض کرتے ہیں کہ سزا کے طور پہ جنت سے نکالے گئے، جب اللہ نے توبہ قبول کر لی تو پھر اللہ کو چاہیے تھا جنت میں واپس بھیج دیتے، جنت میں واپس نہیں بھیجا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول نہیں کی، جبکہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے توبہ قبول کر لی۔ تو لہذا ماننا پڑے گا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے سزا کے طور پہ نہیں نکالا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پہ نہیں نکالا، ہم یہ کہہ رہے ہیں، پھر کیوں نکالا؟ بات واضح کہ نہیں؟ اب اس کا جواب دیا امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علیہ۔ امام نے اس کا جواب دیا مامون رشید، اس کے دربار میں محفل گرم تھی، اس نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے، کہا کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں حضرت آدم کو جنت سے نکالا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق آدم حجتاً فی ارضہ وخلیفتاً فی بلادہ لم یخلقہ للجنہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم کو زمین میں حجت اور اپنے شہروں میں خلیفہ بنایا ہے اور جنت کے لیے نہیں بنایا۔ حضرت آدم کو خلیفہ اور حجت جنت کے لیے
کس کے لیے بنایا؟ زمین کے لیے. اور آدم سے خطا جنت میں ہوئی تھی، زمین میں نہیں. امام جواب دے رہے ہیں آدم سے خطا کہاں ہوئی ہے؟ جنت میں ہوئی ہے، زمین میں نہیں ہوئی ہے. اور تاکہ اللہ امور کی تقدیر کو مکمل کرے، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر ان کو اتارا گیا اور حجت اور خلیفہ ان کو بنا دیا گیا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اپنی حجت اور خلیفہ بنا دیا گیا، امام فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی غلطی نہ ہوئی. یعنی جو غلطی، یعنی جو ترک اولا ہوا تھا وہ جنت میں سرزد ہوا تھا، دنیا میں نہیں ہوا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنا خلیفہ اور نمائندہ بنایا آدم کو، اس کے بعد ان سے غلطی نہیں ہوئی. کیوں؟ امام قرآن کی آیت پڑھ کے فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم اور نوح کو چن لیا ہے. وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، عالمین پر اللہ نے آدم نبی کا بھی انتخاب کیا، یعنی ان کو بھی اپنا نمائندہ بنایا ہے، اور اس طرح نوح کو بھی، آل ابراہیم کو بھی، آل عمران کو بھی. تو لہذا جنت سے کیوں نکالا، اس کی ریزن امام نے بتایا کہ حضرت آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، جنت کا خلیفہ نہیں بنا، اس لیے ان کو جنت سے نیچے اتارنا پڑا، یعنی زمین پہ. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگی؟ لوگ پوچھتے ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام نے جو معافی مانگی یعنی ترک اولا کی وجہ سے، گناہ تو نہیں تھا، ہم اس چیز کو کلیئر کر چکے ہیں، انہوں نے حرام کام انجام نہیں دیا. اب انہوں نے جو معافی مانگی تو کن الفاظ سے مانگی؟ تو اس کا جواب، یعنی اب دیکھیں جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں دیا. فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، حضرت آدم نے چند کلمات اپنے رب سے حاصل کیے، ان کے ذریعے سے حضرت آدم نے اللہ سے معافی مانگی. وہ کلمات کیا تھے؟ اس کا جواب سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں اللہ نے دیا. سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں فرمایا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو عام طور پہ ہم نماز کی دعائے قنوت میں بھی دعا پڑھتے ہیں. حضرت آدم اور بی بی حوا نے کیا دعا کی؟ صلوات پڑھیں محمد. انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے بار الہ، ہم نے اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ ان کی دعا تھی. یہ جواب حضرت آدم کی دعا کا کس نے دیا؟ قرآن نے. کیا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا طریقہ کوئی اور بھی تھا؟ جی اور بھی تھا. ہمارے پاس جو ہے روایات میں جو اہل بیت اطہار سے روایات ہیں، یہ بھی تھا. اس طرح سے بھی حضرت آدم نے دعا کی جو قرآن کے مطابق، اور جو وارثان قرآن نے روایات بتائی ہیں اس میں معصومین نے ہمیں جو بتایا ہے کہ اللہ کی بہترین مخلوق کے حق کا واسطہ دے کے دعا کی. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت نقل کی ہے کہ پنجتن پاک کے اسماء مبارک کے حق کا واسطہ دے کے حضرت آدم نے دعا کی اس وقت. تو لہذا ابو البشر نے تاریخ انسانیت میں سب سے پہلی معافی خدا کے حضور جو مانگی گئی، اس میں واسطہ پنجتن پاک کو بنایا گیا. تاریخ بشریت میں پہلی دعا اللہ سے آدم نے کی، معافی کی، اور واسطہ پنجتن پاک کا بتا دیا. اپنی دعاؤں کو مقام استجابت پہ پہنچانا چاہتے ہو، مقام قبولیت پہ پہنچانا چاہتے ہو، اللہ سے دعا کرو، لیکن واسطہ محمد وآل محمد کا دو. وہ دعا اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس جو ہے روایت ہے کہ حضرت علماء اہل سنت نے بھی روایات نقل کی ہیں کہ جس میں پنجتن پاک کا نام ذکر موجود ہے.
در منصور علماء اہل سنت کی ایک تفسیر قرآن ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی، اور وہ روایت نقل کرتے ہیں امام علی سے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ آپ کی دعا یہ تھی اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد، اے اللہ تجھے محمد وآل محمد کے حق کا واسطہ، سبحانک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد سبحانک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ پوری دعا ہے، حضرت آدم اپنی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، واسطہ محمد وآل محمد کے حق کا دے رہے ہیں۔ اللہ تو لہٰذا اس میں ہمیں بہترین میسج دیا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مغفرت کے وقت، جو ہمیں عظیم میسج دیا کیا؟ دیکھیں تاریخ بشریت میں پہلی دعا کس سے مانگی گئی؟ اللہ سے معافی مانگی، اور واسطہ کن کو بنایا گیا؟ پنجتن پاک۔ گویا حضرت آدم نے، ابو البشر نے یہ میسج دیا دعا جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ دعا کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، واسطہ محمد وآل محمد کا دو۔ تو لہٰذا اس لیے روایات میں ہے کہ جو دعا جس کی ابتدا اور انتہا میں درود شریف و محمد وآل محمد کی ذات پہ، اللہ تعالی حیا محسوس کرتا ہے دعا کو رد کر دے اور اس کے اول اور آخر کو قبول کر لے۔ امام فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی دعا کے اول میں درود شریف پڑھا گیا ہو اور آخر میں بھی درود شریف پڑھا گیا ہو، اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے درمیان والی دعا کو چھوڑ دے۔ لہٰذا اگر دعائیں قبول کرانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھو اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھو، یعنی محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجو، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا بہترین دعا کا طریقہ ہمیں جو اہل بیت نے سمجھایا، دعا ہمیشہ اللہ سے کرو اور واسطہ محمد وآل محمد کا دو، تو لہٰذا اس سے جو ہے انسان کی مرادیں یقیناً پوری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سنت انبیاء ہے۔ تو لہٰذا بعض لوگ آج یہ ایک نظریہ جو ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم دعاؤں میں اہل بیت کا واسطہ دیں، ہم نبی کا واسطہ دیں، یہ سوال، یہ اعتراضات وہابیت کی طرف سے اٹھ رہے ہیں۔ ان عقائد و نظریات کا تعلق مذہب شیعہ سے نہیں ہے، جو ہمیں ائمہ اہل بیت کی طرف سے تعلیمات ملی ہیں، لہٰذا ہم اللہ کو کے حضور دعا کریں اور واسطہ محمد وآل محمد کا دیں۔ اللہ کو اس کی برگزیدہ ہستیاں، اس کو محبوب ہستیاں ہیں، تو لہٰذا ہم اصل میں رسول اللہ کی عزت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کا واسطہ کیوں دیتے ہیں اللہ کو، یا آپ پنجتن پاک کا واسطہ کیوں دیتے ہیں، ہم ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ سوال کرو اور ان سے اللہ سے دعا مانگو۔ ہم ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ بتاؤ کیا یہ رسول اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے پیارے نہیں ہے تو پھر اللہ نے اس کو اپنا نبی کیوں بنایا؟ اس پر قرآن نازل کیوں کیا؟ اس کی اتباع اور پیروی کو اللہ نے قرآن میں فرض کیوں کیا؟ پیارے ہیں نا، تو اس نبی سے دین لینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو اپنے تک پہنچنے کے لیے نبی کو وسیلہ بنایا ہے، اسی کے ذریعے سے اپنی وحی اور کتاب ہم تک پہنچائی ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے نبی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں مانگ کر محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کے واسطہ دے کے دعا کر کے اللہ سے حاجت طلب کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے دلوں میں وہ عقیدہ توسل کی میل ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے، جو اس وقت یعنی جو وہابیت میں ہے کہ وہ توسل کا انکار کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت ہے، یا پنجتن پاک کا جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ
یہ پنجتن پاک کے حق کا واسطہ کیوں دیتے؟ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں، اور محمد وال محمد کے حق کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا بہترین طریقہ یہی ہے خدا، ہاں ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے، اللہ سے بھی ڈائریکٹ ہم سوال کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ دعائیں خود امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے جمعرات کے دن کی، اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے موجود ہیں جس میں توسل اور وسیلے کی بات ہے، تو لہٰذا آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن محمد وال محمد کے وسیلے کے ساتھ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور میں تو بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جو افضل طریقہ ہے، جو اشرف طریقہ ہے، وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سوال کریں اور واسطہ محمد وال محمد کو بنائیں۔ یہیں پر ہم سب کی دعائیں کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عصمت و